دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے، یعنی جو رولنگ کولیشن ہے گویا اس وقت پاکستان میں، جس کی لیڈنگ پارٹیز مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی قیادت میں۔ تو پی ڈی ایم نے ان کی سٹیئرنگ کمیٹی، گویا ان کی وہ کمیٹی جو ان کو سٹیئر کرتی ہے، سٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں جی، تو اس کا اجلاس ہوا شاید خاقان عباسی کی زیر صدارت۔ اس میں کچھ لوگوں نے ورچولی شرکت کی، کچھ فزیکلی موجود تھے۔ تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 6 مئی کو ملک بھر میں، پاکستان بھر میں یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منایا جائے گا۔ اور وہ 6 مئی ظاہر بروز جمعہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے اجتماعات میں اور یعنی یوم حرمت رسول کے حوالے سے یعنی ہائی لائٹ کریں گے چیزوں کو، اور ممکن ہے کہ کہیں اس سلسلے میں باقاعدہ فزیکلی باہر نکل کے جلوس بھی ہو، لیکن ظاہر ہے جمعہ زیادہ ایک طرح سے موضوع ہے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ویسے بھی اس وقت ریلیجیسلی گویا اورینٹڈ اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جو خطیب حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ یہ جو ظاہر ہے ایمان کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، ان کی حرمت، ان کی تقدس کا احترام، نہ صرف یہ ایمان کا تقاضا ہے بلکہ گویا پاکستان کے وجود کا بھی تقاضا ہے کہ پاکستان کا وجود دو قومی نظریہ جس کا الٹیمیٹ مطلب دین ہی ہے، اور دین ظاہر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچمنٹ کا نام۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو نہ صرف ہائی لائٹ کیا جائے، بار بار ہائی لائٹ کیا جائے، اور کیا جاتا ہے ویسے بھی۔ دوسرا یہ کہ اس سے جو اس کو سیریسلی نہیں لیتے، جہالت کی وجہ سے یا کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی شخصیت سے حسد، بغض یا کسی دوسری شخصیت سے نہ غلو کی حد تک محبت کی وجہ سے ایک خاص انداز اپناتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں ہوا، یا ایسی شخصیات ہیں جیسے یعنی اب میں مجبوراً نام لے رہا ہوں کہ خان صاحب اس انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ گویا وہ اور کوئی اور مقدس شخصیات کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جیسے اللہ اعلان انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پھیلایا، تو حاضرین کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرا پیغام پھیلائیں۔ یعنی اب پہلی بات اور دوسری میڈیٹ کیونکہ ایک ساتھ کی گئی ہے، تو اس کا بڑا عجیب و غریب نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو ڈیوائن سٹیٹس کا سمجھتے ہیں یا کوئی پروفیٹک سٹیٹس کی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کے مشیران جو ہیں چاہیے کہ کوئی ایک، اگر یہ غیر ارادی چیزیں ہیں، اگر ارادی ہیں تو ظاہر ہے پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، کہ پھر تو ایک زندگیت ہے جس کا عموماً ہسٹوریکلی بھی بہت کم اس کا علاج ادروائز دین فورس ہوا ہے۔ اگر تو یہ غیر ارادی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ کوئی کسی عالم دین، حقیقی عالم دین، کسی خوش آمدی لیبل کے تحت نہیں، اس کے یعنی کسی عالم دین کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں، اور جو مبادیات دین ہیں ان کو سیکھیں، اور جو دین کی شخصیات اور مختلف عقائد اور مختلف کتابیں ہیں، جو دین کے نظریات ہیں، ان کا جو پروٹوکول ہے اس کو سمجھیں کہ کسی نبی کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، کسی صحابی کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، کسی امام کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی انہیں اگر یہ شوق ہے کہ وہ لیڈر ہیں اور سیاستدان اور ایک مسلمان ملک کے سیاستدان ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی زوم ہے کہ وہ گویا پورا عالمی لیڈرشپ کے شاید پروفائل رکھتے ہیں یا عالم اسلام کے لیڈر ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ بنیادی چیزیں سیکھیں۔ اگر یہ نہیں سیکھتے اور اسی طرح کی یعنی
زبان کا ڈسکورس وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خوفناک نکل سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے پولیٹیکلی مخالفین کو غدار، ملک دشمن، نعوذ باللہ دین کا دشمن وغیرہ وغیرہ پینٹ کیا ہے، تو یہ گویا ریکوائل ہو رہا ہے ان پر، ان کے حرکتوں کی وجہ سے، کہ ایک شخص جو کلمہ بھی پورا اچھے انداز سے نہیں پڑھ سکتا، ایک عام ایوریج مسلمان کی طرح، جو گوڈ سمتھ کا باقاعدہ داماد رہا ہے، جس کے اولاد ان کی زیر نگرانی پلی بڑی ہے، جس کی اولاد کا تعلق ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں ہے، جس کے ننیال کا تعلق کہاں ہے. یعنی ایسی شخصیات جو سر تپا گویا پہلے ہی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ جب دوسروں پر پتھر اٹھاتی ہیں بلا جواز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہی ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ہے. لگتا ہے کہ انہیں شاید کوئی جلدی ہے سکون لینے کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فطری انداز سے سکون اگر لینا چاہتے ہیں تو لیں، اس راستے سے نہ لیں، اس لیے کہ یہ راستہ بہت برا ہے، بہت خطرناک ہے. لیکن انہوں نے محدود اور شارٹ سیاسی مقاصد کے لیے جس آگ کو یعنی مہمیز دی ہے، جس آگ کو جلایا ہے، جس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی ہے، وہ آگ کسی اور کو بھسم کرے نہ کرے، انہیں کر سکتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور صحیح راستے پر رکھے. ایسی یعنی چیزیں جو بہت ہی خطرناک ہیں اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. ورنہ سیاست تو ہر ملک میں ہوتی ہے، آپ بھی کریں. نارمل انداز سے سیاست دان کا یہ کام ہے کہ وہ کہے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کو گنے، نہ کہ وہ ہر وقت گالی نکالتے رہے مخالفین کو، ہے جی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمارے لیڈروں کو ظاہر ہے ہم سے بھی زیادہ ہدایت کی شاید ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر لیڈر ہدایت یافتہ ہوگا تو بہت سارے معاشرے کے جو سیکشنز ہیں وہ اس راستے پر رہیں گے. اگر لیڈر ضلالت پر ہو، یہ ویسے ضلالت زواد سے ہے، یعنی گمراہی کی طرف. ایک ذلت کو بعض کا ضلالت لوگ لکھتے ہیں زال سے، وہ نہیں ہے. یعنی ضلالت کا مطلب گمراہی ہے کہ دین سے گویا ڈیویٹ کر جانا یا اس سے متصادم ہو جانا. تو بہرحال اگر کوئی شخص آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو معاشرے میں عام ہو اور وہ غلط راستے پر چل رہا ہو، تو اس طرح بہت سارے اور لوگوں جو ہیں وہ بھی غلط راستے پر چلتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اگر غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ عموماً ایک دو ہی ہوتے ہیں. اس لیے لیڈر کا ایک صحیح راستے پر رہنا عام آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ باتیں ہو گئی. اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.